بغیر طلب کے عطا کیا ہوا ہے. اور رحمت اللہ نے قرآن میں بھی اپنی ذات کا تعارف کرایا نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رحمت سے مشتق ہے نا, دل کا پسیج جانا. اور جب بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں علیہ علم بیٹھے ہوئے تو سلب ماخذ ہے, کیونکہ رب کائنات اس کیفیت اور دل والی چیز سے پاک ہے. جب اس کا ترجمہ کریں گے تو سلب ماخذ ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے متحقق نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کی عنایات, اللہ رب العزت کا کرم, اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات, رحمت کا نتیجہ بخشش ہے, معافی ہے, جنت کا عطا کیا جانا ہے, کرم کا عطا کیا جانا ہے. اب سنیے, کائنات کا سب سے بڑا فضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کی سب سے بڑی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب سے بڑا فضل نبی پاک علیہ السلام ہے, سب سے بڑی رحمت نبی پاک علیہ السلام ہے, تو فَلْيَفْرَحُوا, یہ آرڈر اور حکم ہے کہ معمولی سا تمہیں فضل و رحمت ملے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. میں نے تو تمہیں کائنات کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت عطا کی. سبحان اللہ. پھر ٹائٹل میلاد کیوں دیتے ہیں؟ میلاد اس لیے دیتے ہیں کہ اس فضل و رحمت کی ابتدا اس وقت ولادت سے ہے. اس فضل و رحمت کی ابتدا وقت ولادت. اچھا, یہ میں نے ویسے سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے, عام لوگوں کے لیول کے لیے, کہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ فضل اور رحمت کی ابتدا وقت ولادت سے ہے. ورنہ سچ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے جو فضل اور رحمت ہے وہ وقت ولادت سے نہیں ہے. رب کائنات نے جب سے اس کائنات کو وجود بخشا ہوا ہے, کائنات کی ہر شے کو نبی پاک علیہ السلام کے فضل و رحمت کی خیرات اس وقت سے ملی ہوئی. حکم ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا, خوش ہوا کرو. تو خوشی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان کو کوئی فائدے والی چیز ملے, اس کے نتیجے میں انسان خوش ہوتا ہے. اب آئیے ذرا تھوڑا سا ایسے اوور ویو لائٹ سا کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جو خوش نہیں ہوتے انہیں محبت سے دعوت فکر دیتے ہیں. سمجھانے کی ہے, ظاہر ہے دین میں تو سمجھانا ہی ہے, تو اس کے سمجھانے کے ساتھ دعا ہے, جبر تو ہے نہیں دین کے قبول کرنے میں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا نفع صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے, دنیا کی زندگی کے لیے. ان چیزوں کی تعداد بے شمار ہے, لامتناہی ہے, جن سے دنیا کا نفع ملتا ہے. اور ان انعامات کی دنیا میں مجھ آپ کا سب سے پہلا جو وجود اور جسم ہے وہ اللہ رب العزت کے انعامات کا مرکز و محور ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے جسم کے اعضاء پہ غور کرے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, یہ جلد سے لے کے سانس لینے کی دنیا تک, اور جسم میں رب کائنات نے جو پھر ہزاروں عالم رکھے ہوئے ہیں, ہزاروں سسٹم رکھے ہوئے ہیں. سانس کا الگ نظام ہے, سننے کا الگ ہے, بولنے کا الگ ہے, دیکھنے کا الگ ہے, چکھنے کا الگ ہے, ہضم کرنے کا الگ ہے, خون کا نظام الگ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, چلنے کا, پھرنے کا, پکڑنے کا, محسوس کرنے کا, لمس کا, ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں, اس کے وجود میں رب کائنات نے اپنی نعمت کے طور پر رکھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کے جسم کے اعضاء سلامت ہوں ہم اس پہ شاید کبھی توجہ نہیں کرتے, اس لیے اس طرح کا شکر نہیں کرتے. ان جسم کے اعضاء میں سے جس کے پاس کوئی عضو نہیں ہے, اس کی قدر اس سے پوچھیں.
اللہ کریم سب کو معاف فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے. آنکھ ہے، بولنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے وغیرہ ذالک. کیا خیال ہے؟ جس بندے کے ناخن بھی صحیح پورے نہ ہوئے ہوں، کیا خیال ہے، وہ بھی پریشانی میں بھی ہوتا ہے اور اس کے جسمانی حسن میں کمی کا بھی سبب بنتا ہے. معمولی سی بات ہے. کیا خیال ہے؟ اور سر کے بال ٹائم سے جھڑ جائے تو بندہ اونج کسی سے کہنے سے ٹوپی پاوے نہ پاوے. کیا خیال ہے؟ ان کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی وگ لگا لے یا کوئی، کیا مطلب؟ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک، اب اس کے جسم سے باہر نکلیے، اس کائنات ارضی و سماوی میں غور کیجیے. یہ ہوا، یہ فضا، یہ سورج، یہ چاند، یہ بحر و بر، یہ فصلیں، یہ باغات، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ پھل، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ سب دیکھیں نا کیا کشاں سجی ہوئی. ساری نعمت جن سے ہم ہر وقت نفع اٹھاتے ہیں. اور رب کائنات کا یہ شکر ہے کہ جن چیزوں پر انسانی زندگی کا اور اللہ کی مخلوقات کی حیات کا دار و مدار ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس نے اپنے قبضے میں رکھی ہیں، بندے کو نہیں دی. تھوڑا کی خیال ہے بھئی اے جڑی ہوا مفت لب دی ہے یہ بھی ساڑی گورنمنٹ دے قبضے آ جاندی، یہ دوتے بھی ٹیکس لگدا، کیا خیال ہے؟ پھر کیا بڑھنا سی؟ سورج کی چمک، کیا خیال ہے، حرارت، یہ باقی چیزیں. تو یہ رب کائنات کا انعام ہے کہ اس نے وہ چیزیں اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہیں جن کے اوپر انسانی زندگی کا وجود اور انحصار ہے. یہ میں نے آپ کو ریئلائز کرایا ہے نعمتوں کی کہکشان ہے. لیکن ان ساری چیزوں کا نفع، ان ساری چیزوں کا فائدہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے. ماں کے پیٹ میں وجود عطا ہونے سے شروع ہوا، جب موت آئی تو یہ منافع کا سلسلہ ختم ہو کر مٹی میں دفن ہو گیا. نعمتیں موجود ہیں لیکن اس کے لینے کا اور اس کے فائدہ حاصل کرنے کا ٹائم فنش. سورج اسی طرح موجود ہے، کائنات کی نعمتیں، زمین کی ساری رونقیں رب کائنات نے اسی طرح صدیوں سے چلائی ہوئی ہیں. وہ انسان آ رہا ہے اپنے اپنے حصے کا کھا پی کے فائدہ اٹھا کے، کیا خیال ہے، اپنا وقت پورا کر کے جا رہا ہے. نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ اس کی نعمتوں میں کوئی کمی آ رہی ہے. ان ساری نعمتوں کا فائدہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے، مرنے تک، قبر میں اترنے تک ہے. لیکن نبی علیہ السلام، میں آپ کو سمجھانے چلا ہوں کہ خوش ہونا، خوش ہوتا ہے نعمت پر، خوش ہوتا ہے ایسی چیز کے ملنے پر جس سے اسے نفع ملا ہے. دنیا کی نعمتوں پہ ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، دنیا کی نعمتوں پر ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. بچہ اسکول میں فرسٹ پوزیشن اور پرائز لے کر گھر آئے، ٹھیک ہے جناب، ماں باپ کو آ کے بتائے، مبارکباد دے، نعمت ہے نا، انعام ہے، خوشی ہے کہ بچہ پروموٹ ہو گیا ہے، اگلی کلاس میں چلا گیا ہے، اس کا علم بڑھ گیا ہے، اب آگے زندگی کا سفر کامیابی سے بڑھا رہا ہے، اس کو فرسٹ پرائز ملا ہے، پہلا انعام ملا ہے، وہ گھر آیا ہے. اب کیا خیال ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماں باپ نے کہا ہو کہ پتر ذرا ٹھہر جا، انعام ملا ہے، ذرا مفتی صاحب کو لو پوچھا بھی ہے خوش ہونا یا نہیں؟ کسی کو اللہ تعالی بیٹے کی نعمت عطا فرما دے، کیا خیال ہے، اس کو خبر ملے کہ اللہ نے تجھے بیٹے کی نعمت دی ہے تو کہے گا ذرا 2 منٹ ٹھہر جا، مفتی صاحب نے پوچھا میں خوش ہونا یا نہیں؟ اللہ، کیا مطلب؟ نعمت کے ملنے پر خوش ہونا فطرتی تقاضا ہے. نعمت کے ملنے پر
خوش ہونا فطرتی تقاضا ہے، اور دنیا کی نعمت ملے جس کا فائدہ عارضی ہے، دنیا کی نعمت ملے جس کا فائدہ عارضی ہے، تو خوش ہونے کے لیے جا کر کسی سے فتویٰ نہیں لیتا۔ وہ ہستی جس کے صدقے سے اللہ نے کائنات کی ساری خوشیاں عطا کی ہیں، ساری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، وہ جب دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے تو پھر تو پوچھنے لگ جاتا ہے میں پوچھا ذرا خوش ہونا کیا۔ اور یہ بھی یاد رہے آرائے رسالت یا رسول اللہ، آرائے رسالت یا رسول اللہ، آرائے تحقیق، آرائے حیدری، آرائے غوثیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری۔ اچھا یہ بھی میں یہاں کلیئر کر دوں، آگے بڑھتے ہوئے چیزیں ریکارڈ پہ رہتی ہیں، پہنچتی ہیں ہمارے تک، کئی لوگوں کی پہنچتی ہیں تو ہمارے بھی تو پہنچتی ہوگی نا، یہ تو وائرل ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے جب اس طرح کی مثال دے کر یہ ہم بتاتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ سارے کام ہم دنیا کے سمجھ کے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے کام اس طرح کے کرنے پہ اجر نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا؟ اگر تم ان پر ثواب کے طلبگار نہیں ہو تو بتاؤ کہ تم ثواب کے طلبگار نہیں ہو۔ جب ثواب کے طلبگار ہو تو کام دنیا کا ہے، تم دنیا کا سمجھ کے کرتے ہوگے، ہم تو حضور کا میلاد دین سمجھ کے کرتے ہیں، ہاں کیونکہ ہم ثواب کی امید سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اور چلتے چلتے ایک اور بات سمجھا دوں، اس پر دلیل بھی ہے۔ اتحیات میں ہم نبی علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، جو قاعدہ اولا ہے اتحیات پہلا۔ اور یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، گرامرلی جو ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی، یہ اصل میں ہے السلام علیکم یا ایھا النبی۔ یہاں یا لفظ موجود ہے، عبارت میں محذوف ہے، سائلنٹ ہے یہاں، ٹھیک ہے، حذف کیا ہوا ہے، السلام علیکم یا ایھا النبی۔ علم نحو کا قاعدہ ہے کہ جب منادہ معرف باللام ہو، منادہ معرف باللام ہو تو پھر حرف ندا اور منادہ میں ایھا اور ایتھا سے فصل کر سکتے ہیں۔ جب ایھا اور ایتھا سے فصل کریں تو وہاں پر حرف ندا کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے یہاں ہے۔ میں خالی مقرر ہی نہیں، میں مدرس تے ٹیچر بھی ہیں داتا حضور کے صدقے سے۔ اب اس قاعدہ کے تحت یہاں پر السلام علیکم یا ایھا النبی ہے، ٹھیک ہے، النبی معرف باللام ہے، مذکر ہے، ایھا سے فصل ہے، یا حرف ندا حذف کرنا جائز ہے۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ اے کہدا ترجمہ؟ یا کا۔ اس سے ہم دلیل پکڑتے ہیں، اہل سنت ہم اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جب یا کے ساتھ نماز کے اندر، اگر نماز کے اندر یا نبی کہنا جائز ہے، اصل میں تو یا ایھا النبی ہے نا، اگر نماز کے اندر جو فرض عین ہے، اگر نماز میں یا نبی کہنا جائز ہے تو نماز تو بعد یا نبی سلام علیکہ کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ پکی پیٹی دلیل ہے، جواب کوئی نہیں، کسے کوئی الحمدللہ۔ تو پھر بجن دا صرف ایک راہ کہندے نہیں جناب، یہ حکایتن ہے۔ کیا خیال ہے؟ حکایتن بھی سمجھا دیتا ہوں۔ حکایتن کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ اصل میں معراج کی شب نبی کریم علیہ السلام کا اور اللہ رب العزت کا مکالمہ ہے، گفتگو ہے، کہ حضور علیہ السلام جب اللہ کریم قدس میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ رب کائنات نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر السلام علینا، اور ہم غلاموں کو بھی یاد رکھا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مکالمہ ہے۔ تو حکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے، سنیں، ایک ہوتی ہے انشاء اور ایک ہوتی ہے حکایت، ایک دوسرے کے انشاء اور حکایت۔ انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیا کام نئے سرے سے وجود بخشتا ہے، اور کرنے والا جو ہے وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے ہے۔ اور حکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میری طرف سے نہیں ہے، جیسے اس نے کہا بس میں نے ویسے ہی کہہ دیا، یہ حکایت ہے۔ اب جب یہاں پہ یہ یا نبی کہنے کی بات آئے نا، یہ جملہ کہتے ہیں جناب یہ حکایتن ہے کہ جیسے کہا گیا ہم نے بھی ویسے کہہ دیا ہے۔ میرا سوال ہے، توجہ ہے جناب جی سبحان اللہ، سوال یہ ہے کہ نماز فرض عین، نماز پنجگانہ فرض عین، پانچوں ٹائم کی فرض، سوال یہ ہے کہ تو نے جو تکبیر تحریمہ کہی، سورہ فاتحہ کہی، تو نے رکوع کیا، تو نے سجدے کیے، تو نے قرات کی، تسبیحات کہی، یہ پوری جو نماز تو پڑھ رہا ہے، یہ بتا کہ یہ انشاء ہے یا حکایت ہے؟ اگر تو کہے حکایت ہے تو تیرے ذمے سے فرض ساقط ہی نہ ہوا، تیرے ذمے سے فرض ساقط ہی نہ ہوا، تو نے تو حکایتن کر دی، ایسے ہوئی تھی میں بھی کر دی، تیری طرف سے ہوگی تب جب تو انشاءن کہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نماز انشاءن ہے تو یہ کہاں سے آ گیا کہ اللہ اکبر سے لے کے یوم یقوم الحساب باقی سارا ہو انشاء؟ السلام علیکہ ایھا النبی، تو کہے گا حکایت؟ سبحان اللہ، ماننا پڑے گا کہ اگر انشاء ہے تو ساری کی ساری انشاء ہے۔ جب انشاء ہے تو پھر دلیل ہماری مضبوط ہو گئی کہ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ واپس پلٹیں جو میں سمجھانے لگا ہوں، اس دلیل سے جو اصل بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں نا، حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی ہم جو مناتے ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں کرتے، نہ دنیا کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل پھر قیامت والے دن اساں بھی تیرے کو پوچھنا کہ ہوں سنا انشاءاللہ۔ دادا صاحب پہ بات آ گئی ذہن میں، ابھی میں نے شعر پڑھا بھی ہے کہ وہاں پر دعا کے اختتام پہ یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکش۔ تو یہ میں نے بات کئی جگہ شیئر کی ہے۔ تو صدیق صاحب تھے، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں محکمے سے، تو وہ جہاں میرا گھر ہے سوسائٹی میں، تو اسی میں ان کا بھی کوارٹر تھا۔ تو جمعے والے دن میں، یہ پرانی بات ہے، میں گھر سے نکلا تو وہ آگے سے مل گئے تھے، وہ نظریے کے اعتبار سے یعنی اولیاء اعظام ان کے تصرفات اور اس کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو مجھے مل گئے تو کہتے ہیں جناب آپ تلاوت بڑی اچھی کرتے ہیں، نعت بھی ساری چیزیں تقریر بڑی اچھی، دعا بڑی، لیکن آج جڑا تسی آخر چ شعر پڑھ دے ہو اتنا کہہ کے چپ کر گیا۔ گل تو میں نہیں سمجھ آ گئی تو شعر کی گل کرتا پیا، تو گل انہیں کی تھی، لیکن قرآن کا حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میں نے اعراض کیا، میں نکل گیا، ٹھیک ہے جی، ماڑی قسمت ہو دی، چنگی قسمت میری، اگلے جو میں پھر ٹکر گیا، سمجھ آ گیا بھئی ایک باری تو گل کر لئی تو بعد آ جا، ٹھیک ہے۔ میں چونکہ ہوتے گل کوئی نہ کیتی نا، چپ رہا، کیا خیال ہے؟ تو مولوی دے چپ رہن دا مطلب یہ نہیں ہوتا انہوں گل آندی کوئی نہیں، ہاں کدی بولے کھانا کھانا بالکل۔ تو دوسرے جمعے اس نے پھر بات کر دی، میں نے پھر اگنور کیا، میں نے تیسرے جمعے جب نظر آیا نا، میں انہیں میں نے پھر کہنا، اس سے پہلے کہ یہ مجھے کہتا، میں نے کہا صدیق صاحب بات یہ ہے کہ آج تسی جمعہ پڑھو نا آ کے دادا صاحب، ٹھیک ہے، میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ جو اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے، جو کامل ولی ہوتا ہے وہ کرم کرتا بھی ہے
اللہ نے اس کو یہ شان عطا کی ہے. میں نے کہا میں قرآن و حدیث سے تمہیں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ جو کامل ولی ہوتا ہے وہ کرم کرتا بھی ہے اور کرم کی سفارش کر کے کرم کرواتا بھی ہے, اور جو ان کے قدموں سے صحیح معنوں میں لپٹ جاتا ہے, ان کی تعلیمات کو اپنا کر ان کی غلامی میں رہتا ہے, وہ دونوں جہان میں اس کا شرم بھی رکھتے ہیں, اس کا برم بھی. مڑ کے نہیں لگا میرا اتنا سارے. اسی طرح فَلْيَفْرَحُوا, ہم جو خوشی مناتے ہیں تو وہ حکایت نہیں کرتے, وہ ہم دنیا داری کے حساب سے نہیں کرتے ہیں, اللہ کے فضل سے ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, قرآن و سنت سے دلائل کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر ثواب کی نیت سے کرتے ہیں, دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں. اچھا پھر فوری گل جناب, اے جڑا دین دا کم تسی کر دے ہو, اے دین دا کم صحابہ نو سمجھ نہیں سی آیا. نہیں بڑی بات کہہ سکتے ہیں, دلائل تو اس پر بہت زیادہ ہیں, جواب بھی اس کے بہت زیادہ ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے بہت گفتگو کی اس کے اوپر, لیکن حضور فیض عالم کے صدقے سے ایک جواب جو مجھ فقیر کو عطا ہوا وہ میں عرض کرتا ہوں جو بڑا سمجھ آنے والا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو بڑا انعام اور بڑی نعمت جس کے پاس ہو, وہ چھوٹی نعمت کی طرف دھیان دیتا. گاڑی پر جانے والا جس کے پاس گاڑی ہے وہ کبھی سائیکل والے پہ رشک کرتا ہے؟ کیوں؟ اس سے بہتر حالت میں. سائیکل والا تو گاڑی والے کو دیکھ کے رشک کرے گا کیونکہ اس کے پاس چھوٹی نعمت ہے, وہ دیکھ کر کہے گا کہ یار چلو اللہ تعالیٰ میں نے بھی دے. گڈی والا کبھی دعا کر سی کہ مولا میں سائیکل بھی دے؟ بولو نہیں کرے گا نا. اللہ تعالیٰ نے جس کو مل عطا کر دی ہے اپنے کاروبار کے لیے, وہ ٹھیلے نو ویک کے حسرت کر سی کہ یار کون سا بھی ٹھیلا لایا ہوں. ٹھیلے والا تو کہے گا کہ یار فطرتی تقاضا ہے, نیچرلی لاجیکلی سمجھے اس بات کہ جس کے پاس بڑی نعمت ہو وہ چھوٹی نعمت کی فکر ہو. دنیا کا اصول, اس اصول پہ سمجھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کی ذات عطا ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی ذات بعین ہی ان کو عطا ہوئی. انہوں نے حضور علیہ السلام کے دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا, نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے مس کیا, حضور علیہ السلام کے بدن پاک کی خوشبوؤں کو دماغ اور ان اپنی طبیعت اور مزاج میں سمویا, نبی علیہ السلام کے معجزات کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا, قرآن کو نبی پاک علیہ السلام پر اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, حضور علیہ السلام کو محراب و منبر میں جلوہ فرما ہوتے ہوئے دیکھا, حضور علیہ السلام کی مجلس اور آپ کی صحبت کی برکتوں سے فیضیاب ہوئے, غزوات میں حضور کے ساتھ, نمازوں میں حضور کے اقتداء کرتے ہوئے, سفر میں, حضر میں, گھر میں, باہر, سب جگہ. مجھے بتائیں صرف میلاد پر خوش ہونا یہ چھوٹی خوشی ہے یا حضور علیہ السلام کا دیدار سر کی آنکھوں سے کرنا یہ بڑی خوشی ہے؟ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اعلیٰ درجے کا انعام حاصل تھے, اعلیٰ اوپر والے لیول کے انعام اور کرم حاصل تھے. نبی پاک علیہ السلام کا سر کی آنکھوں سے صبح شام جلوے اور دیدار کرتے تھے. پوچھتے ہو وہ میلاد پہ خوش کیوں نہیں ہوئے جنہیں اتنی بڑی نعمتیں عطا ہوئی تھیں؟ مجھ سے پوچھیں میلاد کا مطلب خوشی, انہیں تو صبح بھی خوشی, دوپہر بھی خوشی, شام بھی خوشی, رات بھی خوشی, سفر بھی خوشی, حضر بھی خوشی, قیام میں بھی, کہاں بھی جائیں کسی حال میں رہیں وہ تو خوشیوں کے اعلیٰ درجے پر ہیں. انہیں اس چھوٹے لیول کی خوشی کی ضرورت کیا تھی؟ ہم ٹھہرے کمزور, ہم آئے صدیوں بعد, ہمارا تعلق کمزور, ہماری محبت کم,
ہمارا رشتہ کمزور، ہمارا عمل کمزور، ہمارا عمل ناقص، کیا خیال ہے؟ ہم اس اعلیٰ درجے کو تو نہ پا سکے، لیکن کم از کم سال بعد ایک دن، سال کے بعد ایک دن، وہ دن رہ گیا امت میں کہ جس دن اس نبی علیہ السلام کی محبتوں کو، ان کی یادوں کو، ان کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہونے والے جو عجائبات قدرت ہیں، حضور علیہ السلام کے جو خصائص ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کریمین، حضور کے والدین کریمین، نبی پاک علیہ السلام کا بچپن، لڑکپن، جوانی، حضور کے خصائص، شمائل، وہ ساری چیزیں کوئی خاص موقع تو رہے جس میں اور کوئی بات نہ ہو، صرف محبوب کی میلاد اور حضور سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تاکہ یہ تعلق قائم رہے، قائم رہے، صدیوں بعد اتنی بات تو یاد رہے نا، ٹھیک ہے؟ اس لیے مجھ سے اگر کوئی پوچھے، طالب علمانہ چیلنج والی بات نہیں، ہمارا مشرف چیلنج والا نہیں ہے، تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے جنہیں اتنی بڑی خوشیاں حاصل تھیں، اتنے جلوے حاصل تھے، اتنا کرم حاصل تھا، انہیں اس میلاد والی خوشی کو تو منانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جسے بڑی نعمت ملے وہ چھوٹی نعمت کی طرف جاتا ہے۔ ہاں اگر ولادت کے دن کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، اگر ولادت کے دن کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، رب کائنات میں قرآن مجید میں انبیاء کی یوم ولادت کا ذکر کبھی نہ کرتا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اگر اس ولادت کے دن کی کوئی امپورٹنسی نہ ہوتی، نبی علیہ السلام اپنی ولادت کے دن کا ذکر نہ کرتے۔ حضور علیہ السلام نے روزہ رکھ کر امت کو یہ بتایا ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اگر ہر لمحہ یاد رکھنے کے قابل ہے تو پھر میری ولادت کا دن بھی یاد رکھنے سے، اور پھر اس پر جو ابو لہب کو لونڈی آزاد کرنے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو خواب میں دیکھا اور جو بتایا کہ جب پیر کا دن آتا ہے، کہتا تو جہنم میں ہوں لیکن پیر والے دن، یہ حدیث پاک بخاری تاریخات میں سب جگہ موجود ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو عذاب میں کمی ہوتی ہے، انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، میٹھے پانی کا، اسے چوستا ہوں تو راحت ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ملا علی قاری نے اس کی تشریح میں فرمایا، وضاحت کے ساتھ آگے لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ان انگلی کے اشارے سے پیر والے دن جب نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس نے انگلی کے اشارے سے سویبہ جو لونڈی تھی اس کو آزاد کیا تھا، اور یہ بھی یاد رہے اس نے نبی سمجھ کے تو کون نبی نبی سمجھ کے تو ایمان لایا ہی نہیں، اور کافر مجاہر ہے جس کی مذمت میں قرآن کی سورت لہب پوری کی پوری اللہ کریم نے اس کی مذمت میں اتاری ہوئی ہے، مجاہر کافر ہے، اشد کفار میں سے کافر ہے، تو بتیجا سمجھ کے آزاد کیا، چھوٹا سا حصہ مایا، رب کائنات نے جہنم میں رہتے ہوئے اسے محروم نہیں رکھا۔ میں آپ غلامان مصطفیٰ، سبحان اللہ، سرکار کی امتی کہلانے والے، سرکار کے غلام کہلانے والے، ٹھیک ہے جناب؟ تو اگر اہمیت نہ ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام اسپیسیفکلی اس دن کا اور اس حوالے سے ارشاد نہ فرماتے۔ تو قرآن مجید میں خوشی کا حکم ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہیں، کائنات کا سارا فضل اور رحمت ان کے صدقے سے ہے، اور پھر ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، حکایت سمجھ کے نہیں کرتے، اور حضور علیہ السلام کے یوم ولادت کی دن کی اہمیت اس لیے ہے، اور میں نے چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے نہ منانا، اور ایک اور بات مکمل نہیں ہوگی، پھر سوال یہ ہے کہ بعد میں کیوں نہ منایا؟ سوال اس کا جواب علماء نے دیا ہے، بات یہ ہے کہ انہیں حضور سے جو محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے جو قربت تھی، حضور علیہ السلام سے جو پیار تھا، جب حضور علیہ السلام کی ظاہری جدائی ہو گئی نا، امت تو پھر صدیوں اس غم سے نہیں نکل سکی، ہاں اس صدمے سے نہیں نکل سکی کہ ایسا محبوب، ایسا کریم جب جدا ہو گیا۔ اور آج 14ویں صدی میں اتنے عرصے کے بعد سمجھ آ گئی، کسی کہ ہاں والدہ والد فوت ہو جائے جب تک وہ زندہ رہتا ہے
کیا خیال ہے؟ ہمارے یہاں تو آج بھی یہ روایت ہے، سمجھ آ گئی پہلی عید کا مطلب یار ہم نے کیا خیال ہے والد یا والدہ فوت ہوا یار ہم سادگی سے کریں گے یار، کوئی بات کچھ ہی نہیں کریں گے۔ 1400 سال بعد اگر یہ روایت ہے تو حضور کے صحابہ کو جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت تھی، اس محبت کا لیول سمجھے نا، کیا خیال ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعد میں جتنا عرصہ آپ حیات رہے کسی نے صدیق اکبر کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ وجہ حضور علیہ السلام کی جدائی ہو گئی۔ اس لیے جو دین کی چیزیں جس لیول کی ہیں، جس طرح کی ہیں، ان کو اس طرح رکھنا چاہیے۔ اور ہاں اب میلاد کے نام پر اب اور جو کچھ شروع ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، مقابل اصلاح ہے، مقابل توجہ ہے، اور اس کو اس فریم کے اندر رہنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ خوشی منانا جائز ہے، لیکن اس خوشی کو قرآن و سنت کے فریم کے اندر رہنا ضروری ہے، اس سے آؤٹ نہیں کر سکتے۔ خوشی کے نام پر قرآن و سنت سے آؤٹ نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ اب قرآن و سنت کیا مطلب کہ حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی خوشی میں قرآن کی تلاوت ہو، حضور علیہ السلام کی نعت ہو، ثنا خوانی ہو، اور نعت خوانی بھی چمک چھلو والی نہیں، ہاں نعت خوانی بھی آداب کے ساتھ، پڑھنے والے بھی سننے والے بھی ساری چیزیں، کیا خیال ہے؟ وہ کلام بھی پڑھنے والا بھی وہ سارا اس کو سمجھتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور نعت وہ جو سنی جائے تو پھر دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، نبی علیہ السلام سے پیار اور حضور کی قربت، حضور کی محبت پیدا ہو اس کلام کو سننے کے بعد اور اس کو سمجھنے کے بعد۔ تو پھر جب اس طرح سے ہو تو اس کے لیے تو پھر فَلْيَفْرَحُوا، اس سے بہتر تو خوش ہونے کی کوئی صورت کم از کم دین میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات، دو باتیں بلکہ، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ